الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الأرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز السامعین گرامی قدر رمضان المبارک کا مہینہ آدھا ہو چکا ہے رمضان المبارک کا آخری عشرہ آنے والا ہے
ابھی عشرہ مغفرت چل رہا ہے۔ رمضان کا جو درمیان والا عشرہ ہے یہ مغفرت والا ہے، اور جو آخری عشرہ ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے، عتق من النار، جہنم سے آزادی کا ہے۔ رمضان کے فضائل میں بیان کر چکا ہوں آپ حضرات کے سامنے، لیکن جو رمضان کا آخری عشرہ ہے اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اہتمام بھی زیادہ فرمایا کرتے تھے۔ بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر کو چھوڑ دیتے تھے، دن اور رات عبادت میں لگ جاتے تھے۔ اس آخری عشرے کی فضیلت کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی فضیلت زیادہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اہتمام بھی زیادہ کرتے تھے، عبادت میں محنت بھی زیادہ کرتے تھے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں اللہ تبارک و تعالی نے لیلۃ القدر رکھی ہے۔ لیلۃ القدر بہت بڑی رات ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ پہلے دو عشروں کے بالمقابل آخری عشرے میں اللہ نے برکت زیادہ رکھی ہے، کیونکہ جو آدمی گناہ گار ہے اس نے دو عشرے محنت کی ہے، آخری عشرے میں اس کو لیلۃ القدر مل گئی تو اس کو جہنم سے خلاصی کا پروانہ مل گیا۔ تو یہ آدمی جو آخری عشرہ شروع ہونے سے پہلے گناہ گار تھا، آخری عشرے کے بعد بابرکت ہو گیا۔ اس لیے اللہ نے آخری عشرے میں برکت زیادہ رکھی۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ آخری عشرے میں قرآن نازل ہوا ہے۔ لیلۃ القدر آخری عشرے میں اور اسی رات میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، برکت والی رات میں قرآن نازل ہوا۔ تو یہ رات برکت والی کیوں ہے میں نے بتا دیا۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ اس رات کے اندر لوگوں کے بارے میں فیصلے کیے جاتے ہیں، ان کی روزی کا، ان کی زندگی کا، ان کی موت کا، کس نے آنا ہے کس نے جانا ہے اگلے سال، اس کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ سورۃ الدخان میں اللہ نے فرمایا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر آدمی کا فیصلہ اس رات میں کیا جاتا ہے۔ پانچویں وجہ یہ ہے کہ اس رات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ فرشتے ہیں کہ جو آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء پر وحی لے کر نازل ہوتے رہے۔ اس رات میں آخری عشرے میں
حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے زمین پہ نازل ہوتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، روح حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس رات میں نازل ہوتے ہیں جو فرشتوں کے سردار ہیں۔ اور چھٹی وجہ یہ ہے کہ یہ رات جو آخری عشرے میں ہے، آخری عشرے کی فضیلت کی چھٹی وجہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر مغرب سے لے کر صبح صادق تک سلامتی ہی سلامتی میں رہتی ہے، سراپا سلامتی رہتی ہے۔ ان 6 وجوہات کی بنا پر رمضان کے آخری عشرے کو اتنی زیادہ فضیلت حاصل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ تو ان میں سے پہلی چیز میں نے کیا بیان کی کہ آخری عشرے میں لیلۃ القدر ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن نازل کیا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے لیلۃ القدر افضل ہے۔ 1000 مہینے کا مطلب ہے 83 سال 4 ماہ، تو 1000 مہینے سے افضل ہے، یعنی 83 سال 4 ماہ تو ہے ہی، اس سے زیادہ کتنی ہے یہ اللہ کو پتہ ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام، اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور خصوصاً جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں زمین پر۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، صبح صادق تک یہ رات سلامتی والی رہتی ہے، سراپا سلامتی رہتی ہے۔ تو اس رات کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ اہتمام فرمایا۔ اس رات کی تعیین اللہ نے اٹھا لی۔ پہلے یہ رات متعین تھی، پہلے پتہ تھا کہ یہ رات کون سے رمضان کی کون سی تاریخ میں آئے گی، لیکن پھر اس رات کی تعیین کو اٹھا لیا گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو تلاش کرنے کے لیے رمضان المبارک کے پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا، یہ رات نہیں ملی۔ پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف فرمایا، یہ رات نہیں ملی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خیمے سے سر باہر نکال کر صحابہ کرام سے کہا کہ میں نے یہ جو اعتکاف کیا تھا یہ لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے کیا تھا، مجھے پہلے عشرے میں بھی یہ رات نہیں ملی، دوسرے عشرے میں بھی یہ رات نہیں ملی، لہٰذا اپنے تیسرے عشرے میں اعتکاف کر رہا ہوں، آپ لوگ بھی میرے ساتھ تیسرے عشرے کا اعتکاف کریں۔ اور مجھے اللہ نے یہ رات دکھا دی ہے کہ میں نے علامت اس کی ہے، میں نے یہ دیکھا کہ میں کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 21ویں شب کو رات کو بارش ہوئی، مسجد نبوی کی چھت چھپر کی تھی، اس سے پانی ٹپک رہا تھا نیچے، جس کی وجہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو آپ کی پیشانی کیچڑ میں تھی۔ تو 21ویں شب لیلۃ القدر ہوئی اس وقت۔ اس ایک رات کو تلاش کرنے کے لیے اتنا اہتمام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا۔ اتنا اہتمام کیوں کیا؟
اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو آدمی لیلۃ القدر میں یقین کے ساتھ ثواب کی نیت کے ساتھ کھڑا ہوگا، غفر له ما تقدم من ذنبه، پچھلے سارے گناہ اللہ اس کے معاف فرما دیں گے، سارے گناہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رمضان داخل ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے اور تم کو پتہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس رات کے اندر اللہ کی طرف سے اتنی خیر نازل ہوتی ہے، اتنی خیر نازل ہوتی ہے کہ اس خیر سے کوئی آدمی محروم نہیں رہ سکتا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی اس رات میں خیر سے محروم رہ گیا تو وہ ساری زندگی ہی خیر سے محروم ہے، اس کو کبھی خیر ملی ہی نہیں جو اس رات میں خیر سے محروم رہ گیا۔ حضور فرما رہے ہیں کہ وہ مکمل خیر سے محروم ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس رات کو لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں؟ اس کی بھی کئی وجوہات ہیں۔ سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کے ہاں بے قدرہ تھا، گناہگار کی اللہ کے ہاں کوئی قدر نہیں ہے، نکما تھا، کسی کام کا نہیں تھا، وہ اس رات میں آیا اللہ کی دربار میں، اس نے آ کر اللہ سے توبہ کی، اپنے گناہوں کی معافی مانگی، ایمان اور احتساب کے ساتھ، یقین کے ساتھ وہ اللہ کے حضور کھڑا ہو گیا تو اللہ کے ہاں اس کی قدر و منزلت بڑھ گئی۔ تو اس کے لیے یہ رات لیلۃ القدر ہو گئی۔ اس رات نے اس کی قدر و منزلت اللہ کے ہاں بڑھا دی ہے کہ یہ رات گناہ گاروں کی قدر و منزلت بڑھانے والی ہے، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآن کا نزول ہوا ہے، قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے اس رات کی قدر و منزلت بڑھ گئی۔ آسمان دنیا پر اللہ کا ایک گھر ہے جس کا نام ہے بیت العزت، تو سب سے پہلے لوح محفوظ سے پورا قرآن بیت العزت پر نازل ہوا، پھر دنیا میں بقدر ضرورت قرآن نازل ہوتا رہا۔ تو لوح محفوظ سے جس رات میں پورا قرآن بیت العزت پر نازل ہوا وہ رات لیلۃ القدر کی رات تھی۔ تو اس وجہ سے اس رات کی قدر و منزلت بڑھ گئی۔ تو لیلۃ القدر میں لیلۃ القدر اللہ پاک نے کیوں عطا فرمائی ہے؟ قدر و منزلت جو بڑی ہے، اس امت کو یہ رات ملی ہے، اس امت کے علاوہ اور کسی کو نہیں ملی۔ وجہ اس کی یہ بنی کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پچھلی امتوں کا ذکر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات آئی کہ ان کی عمریں تو بہت زیادہ تھی، 1000 سال، 1500 سال، 2000 سال۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تو 950 سال صرف تبلیغ کی ہے، ان کی عمر کو 1200 سال تھی، 950 سال صرف تبلیغ کی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ 950 سال صرف تبلیغ کی ہے۔ تو نبوت ملنے سے پہلے کا زمانہ اور تبلیغ کے بعد کا زمانہ، نوح علیہ السلام نے نبوت ملنے سے پہلے بھی کچھ عرصہ گزارا ہے، نبوت ملنے کے بعد 950 سال تبلیغ کیے، پھر اس کے بعد کشتی آپ نے بنائی، کشتی میں سوار ہو کر اپنے جو ماننے والے تھے اور سب کو لے کر گئے وہاں سے،
کہ اس کے بعد بھی حضرت نوح علیہ السلام نے اور زندگی گزاری ہے، تو اتنی عمریں تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تھوڑی ٹھیس پہنچی کہ میری امت کی عمریں تھوڑی 50 سال، 60 سال، 65 سال، 70 سال، تو دوسری امتوں کے مقابلے میں میری امت کی عمر تو بہت کم ہے، تو باقی جو امتیں ہیں وہ تو اعمال میں میری امت سے بڑھ جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ اپنے اوپر بوجھ محسوس نہ کیجئے، ایک رات دے دیتا ہوں، سال میں ایک مرتبہ آئے گی یہ رات، اگر آپ کی امت کا کوئی آدمی اسی ایک رات میں جاگ کر عبادت کر لے گا تو اس کو 83 سال کی عبادت کا ثواب دے دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسپیس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ ایک رات عطا فرما دی۔ اگر کسی آدمی کو بلوغت کے بعد 15 سال کی عمر کے بعد اگر اس کی عمر ہے 60-70 سال، 60 سال ہے، 65 سال ہے، چلیں 10 مرتبہ بھی مل گئی، 10 مرتبہ بھی اس نے اس ایک رات میں جاگ کر عبادت کر لی تو 450 سال تو ہو گئے، بلکہ 450 سال نہیں، 950 سال، 900-950 سال تقریباً بن گئے۔ اگر 10 مرتبہ بھی اس ایک رات میں عبادت کر لی، 10 مرتبہ یہ رات مل گئی زندگی میں، تو اللہ تبارک و تعالی نے یوں لوگوں کی قدر و اس امت کی قدر و منزلت بڑھا دی اس ایک رات کی وجہ سے، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ لیلۃ القدر میں کرنے کا کام کیا ہے؟ یہ تو آپ نے فضائل سن لیے۔ رمضان کے آخری عشرے میں اس رات کو تلاش کرنا ہے، اور یہ رات ملے گی آخری عشرے کی طاق راتوں میں، 21، 23، 25، 27، 29۔ ان طاق راتوں میں اس رات کو تلاش کرنا ہے۔ تلاش کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان راتوں میں جاگ کر اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی دنیا کی ساری ضرورتیں چھوڑ کر مسجد میں اعتکاف میں بیٹھ جائیں۔ صرف طاق راتوں میں نہیں، آخری عشرے کی ہر رات میں جاگیں، ہر رات میں جاگ کر اللہ کی عبادت کریں۔ لیکن کوئی آدمی اس رات میں جاگ ہی نہیں سکا، فرمایا کوئی بات نہیں، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے، مغرب کی نماز جماعت سے پڑھی، 83 سال مغرب کی نماز پڑھنے کا ثواب مل گیا۔ مغرب کی نماز کے بعد سنتیں پڑھی، نفل پڑھے، پھر اوابین پڑھی، 6 رکعت اوابین کی نماز پڑھی، تو 83 سال سنتیں پڑھنے کا اور اوابین پڑھنے کا ثواب مل گیا۔ پھر عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی، تراویح پڑھ لی جماعت کے ساتھ، وتر پڑھ لی، تو 83 سال تراویح پڑھنے کا، عشاء کی نماز پڑھنے کا، وتر پڑھنے کا ثواب مل گیا۔ اب کچھ نہیں کیا، سو گئے، سحری میں اٹھے، 8 رکعت تہجد کی نماز پڑھ لی، تو 83 سال تہجد پڑھنے کا ثواب مل گیا۔ تو بہتر تو یہ ہے کہ یہ رات جاگ کر گزاریں، لیکن اگر نہیں جاگ سکتے تو کم از کم یہ جو عبادتیں ہیں ان کو اخلاص کے ساتھ کر لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں بہت زیادہ کوشش کیا کرتے تھے۔ اتنی کوشش آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 2 عشروں میں نہیں کرتے تھے جتنی اس آخری عشرے میں کیا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ نہیں کہ اکیلے خود ہی کوشش کر رہے ہیں، نہیں، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے،
اپنے اہل و عیال کو جگاتے تھے، ان کو بولتے تھے اٹھو عبادت کرو اللہ کی۔ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمیں بھی جگاتے تھے، تو اس لیے خود بھی اس رات میں عبادت کریں اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگا کر عبادت کروائیں، ان کو بھی عبادت پہ لگا دیں۔ اور اس کا سب سے بہترین جو طریقہ ہے وہ یہی میں نے بتایا کہ اعتکاف میں بیٹھ جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ایک دن کا اعتکاف کرے، ایک دن کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان میں 3 خندقیں حائل کر دیتے ہیں۔ کتنی خندقیں؟ 3 خندقیں۔ اور ایک خندق کا فاصلہ، ایک خندق اتنی بڑی ہوتی ہے کہ اس کا فاصلہ جو ہے وہ جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے اتنا زیادہ فاصلہ ہوگا ایک خندق کا۔ اللہ کتنی خندقیں بنا دیتے ہیں اس کے اور جہنم کے درمیان؟ 3۔ اور ایک خندق کتنی بڑی ہوگی؟ جتنا کہ یہ زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ آپ اس کو ناپ سکتے ہیں؟ ابھی تک اتنی جدید دنیا نے ابھی تک کوئی ایسا آلہ ایجاد نہیں کیا ہے، نہ کر سکی ہے کہ جو زمین و آسمان کے درمیان کا فاصلہ ناپ سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ایک دن کے اعتکاف کے بدلے میں یہ اجر عطا فرما رہے ہیں۔ حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اور جہنم کے درمیان میں 3 خندقیں حائل کر دیں گے، اور ایک خندق اتنی بڑی ہوگی کہ جتنا فاصلہ زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ اعتکاف کا طریقہ یہ ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو، 20واں روزہ، افطار سے پہلے عصر کے بعد اپنا سامان لے کر مسجد میں آ جائیں اور اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھ جائیں، اور کوشش کریں کہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کریں، تنہائی میں بیٹھ کر۔ اعتکاف والوں کو تو اپنے خیمے سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہیے، فرض نماز کے لیے باہر نکلیں اور پھر واپس اپنے خیمے میں چلے جائیں، وہاں بیٹھ کر وہیں نوافل پڑھیں، وہیں سنتیں پڑھیں، وہیں قرآن کی تلاوت کریں، وہیں عبادتیں کرتے رہیں۔ خواتین اپنے گھروں میں اعتکاف کر سکتی ہیں۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا، آج کے زمانے میں تو نہیں ہوتا، پہلے زمانے میں ہوتا تھا۔ میں نے کچھ گھر ایسے دیکھے بھی ہیں کہ وہ خواتین کے لیے نماز کی الگ جگہ مخصوص کیا کرتے تھے، بنایا کرتے تھے باقاعدہ۔ ہر گھر میں ایک چھوٹی سی مسجد بھی بنائی جاتی تھی جہاں خواتین نماز پڑھتی تھی۔ اب تو گھروں میں مسجد کا تصور ہی نہیں ہے، کیونکہ نمازی ہی نہیں رہے۔ لوگ پہلے جو ہے وہ فرض نماز مسجد میں پڑھ کر سنتیں گھر میں پڑھا کرتے تھے، اور سنت بھی یہی ہے کہ سنتیں گھر میں جا کے پڑھی جائیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے اپنے بڑوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور بچوں کی یہ عادت ہے کہ وہ اپنے بڑوں کو جیسا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں خود ویسا کرتے ہیں۔ آج ہماری اولاد نمازی کیوں نہیں ہے کہ ہم گھروں میں نماز ہی نہیں پڑھتے؟ تو پہلے جو ہے وہ گھروں میں مخصوص جگہ ہوتی تھی نماز پڑھنے کے لیے خواتین کی، تو اس جگہ میں خواتین اعتکاف کیا کرتی تھی۔ آج کل تو چونکہ وہ جگہ نہیں ہے تو اس لیے اپنے لیے ایک کمرے کا ایک کونا مخصوص کر سکتی ہیں یا ایک کمرہ مخصوص کر سکتی ہیں، اور وہاں اعتکاف کی نیت کر لیں، اعتکاف کی نیت سے وہاں بیٹھ جائیں۔ تو یہ طریقہ ہے اعتکاف کا، اور یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ تو رمضان کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، 4 دن کے بعد شروع ہو جائے گا۔ ابھی سے تیاری پکڑ لیں کہ ہم جتنی سستی رمضان میں ہم کر چکے ہیں سو ہو گئی، لیکن اس پوری سستی کا ازالہ ہم نے جو آئندہ دن باقی ان میں کرنا ہے، اور وہ ازالہ اسی طرح ہوگا کہ کمر کس لیں،
ساری مصروفیات کو ترک کر کے بس اللہ کو راضی کرنے پہ لگ جائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔